وقت سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل پی ٹی آئی کے حکومت کے کراچی کے حوالے سے وعدے ارادے قسمیں جو کہ الیکشن سے پہلے سے الیکشن کے بعد سے اور اب سے چند ہفتوں پہلے تک جاری تھے ان پر عمل کب ہوگا اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنا فوکل پرسن کراچی کے لیے جناب اسد عمر کو بنا دیا ہے۔ گورنر عمران اسماعیل، اسد عمر، اس کے علاوہ علی زیدی اور پھر دوسری شرکاء کراچی کے میئر جناب وسیم اختر۔ آج اس حوالے سے ایک اور اجلاس ہو گیا، کچھ اور باتیں ہو گئیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، ان پر عمل کیا ہوگا، اور یہ ایک پوری سیاسی صورتحال بن چکی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کیونکہ کراچی میں ڈیلیوری نہیں ہو رہی وفاق کے وعدوں کی جانب سے، اور جو اتحاد ہے ایم کیو ایم کا اور پی ٹی آئی کا حکومتی جو الائنس ہے اس کا کراچی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس پر ظاہر ہے کہ ایک بڑا دباؤ ہے ایم کیو ایم پاکستان پر بھی، اس کے ووٹرز کی جانب سے بھی، اور خود ظاہر ہے کہ کراچی کے عوام کی جانب سے بھی۔ اس موضوع پر آج کیا کچھ ہوا ہے اور وفاق اور حکومت سندھ کیا کر رہی ہے کراچی کے حوالے سے، یہ اب ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے میئر کراچی جناب وسیم اختر۔ بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، بتائیے گا آج کے اجلاس کی کچھ رودات فرمائیے گا کہ کیا ہوا، آپ لوگوں کی کیا رائے تھی اس حوالے سے، آج کے اس اجلاس میں آپ نے کیا پوزیشن لی؟ کامران صاحب، آج کا جو اجلاس تھا وہ پہلے سے اسکیجولڈ اجلاس تھا، اور اس میں کوئی ایسی پیش رفت جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے ایگریمنٹ کا تعلق ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک بریفنگ تھی آن ایس آئی ڈی سی ایل جو فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ ہینڈل کرتی ہے۔ اسد عمر صاحب وہ بریفنگ لے رہے تھے، ان کو ایس آئی ڈی سی ایل کے جو ذمہ دار ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جو پروجیکٹس کنسیو ہوئے ہیں، جو ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، اس کی کیا سٹیٹس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا ڈیسیشنز نہیں تھے اس کے اندر کہ مزید کوئی پروجیکٹس دیا جا رہا ہو کراچی کو، یا کراچی کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ دیا جانا تو ایک الگ بات ہے، جو کراچی کے لیے اعلانات ہو چکے، 162 ارب روپے کا وزیر اعظم کا اعلان ہے، کراچی کے میئر کے لیے اعلان ہے، اس کے علاوہ حیدرآباد کے میئر کے لیے اعلان ہے، مختلف چیزوں کے جو اعلانات ہیں اس میں عمل کی کوئی کیفیت کہیں نظر آ رہی تھی جو کہ گراؤنڈ پہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو؟ نہیں کامران صاحب، ایسا نہیں ہے۔ جو اعلانات تھے وہ ابھی بھی اسی صورت میں ہیں، اعلانات کی صورت میں ہیں، مزید اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بریفنگ کا ہم نے یہ ضرور اسد عمر صاحب کے سامنے رکھا کہ کراچی کی کچھ پرائرٹی ہیں کہ 4 ہے، پانی اس کا بہت بڑا ایشو ہے، S3 ہے، سیوریج پورے شہر میں ابلا ہوا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے سیوریج سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ٹرانسپورٹ ہے، KCR ہے، کراچی سرکولر ریلوے ایک ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ حل ہو سکتا ہے۔ KCR فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریلوے کی منسٹری ہے، یہ کیوں نہیں اس کو ریوائیو کیا جاتا؟ یہ ہم نے ان کے سامنے چیزیں رکھیں اور انہوں نے یقین دہانی پھر سے کرائی ہے۔ مگر وسیم اختر صاحب، یہ تو سارے معاملات جن کا بھی آپ نے ذکر کیا یہ تو آپ روز اول سے کر رہے ہوں گے، مجھے 100% یقین ہے۔ آج تو ایک تو 16 مہینے ہو گئے ہیں، تو یہ کب تک یہ دہراتے رہیں گے یہ باتیں، اور آپ لوگوں کا کتنا صبر جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کب تک یہ آپ اپنے لوگوں کو جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ تو باتیں 16 مہینے سے ہو ہی رہی ہیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے کامران صاحب، اب وہ صبر والا معاملہ بھی پرابلم میں آ گیا ہے، جام جو ہے وہ جھلکنے کو ہے اب، تو اب ہمارا جو فیس سیونگ ہے ہو نہیں رہی، ہم اپنے ووٹر سپورٹرز کے سامنے نہیں جا سکتے۔ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا 2 منسٹریاں لے کے آپ مطلب مسئلے حل کر لو گے؟ تو یہاں تک بات آ رہی ہے اب، تو ہم نے یہ باتیں ان کے سامنے بھی رکھ دی ہیں کہ اب ہمارا امتحان نہ لیا جائے، اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہوگی پھر سے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کریں۔ یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے نون سے ہمارے ایگریمنٹ ہوتے تھے، پیپلز پارٹی سے ماضی میں ہمارے ایگریمنٹ ہوتے تھے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تھی، وہیں آ کے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کو لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کریں، ہمیں اب ایگزیکیوشن چاہیے۔ ویسے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یہ بلاول بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی جانب سے بات کی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، اس سلسلے میں کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ بھی ہے؟
نہیں کامران صاحب یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. افسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں حکومت بنانی ہو یا حکومت گرانی ہو, تو یہ سب سامنے آ جاتے ہیں ہمارے لیے. کراچی کے لیے کوئی نہیں آتا. کراچی کے ایشوز ہیں, 12 سال سے پیپلز پارٹی گورن کر رہی ہے اس صوبے کو. آج آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میری سپورٹ کر دو اس کو گرانے میں, تو میں سارے مسائل حل کر دوں گا. بہت بہت شکریہ جناب وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے یہ ہیں کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کریں گے, ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے